بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جعفر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تعلیمی سلسلہ کربلا سے کائنات تک۔ آج یکم محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا پہلا دن۔ اسلامی سال کے آغاز اور دیگر سالوں جیسے مسیحی نئے سال یا چینی نئے سال یا شمسی نئے سال میں فرق ہے کہ وہ لوگ اپنے نئے سال کو گناہ کی حد تک بڑھتی ہوئی خوشی یعنی شراب نوشی، رقص و سرود اور دیگر واہیات طریقوں سے مناتے ہیں، مگر مسلمان نئے سال کا آغاز عقیدت اور احترام کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ نئے سال کا یہ دن خوشی یا جشن کا نہیں بلکہ غم، صبر، قربانی اور حق کی فتح کا عنوان ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ہلال کو مخاطب کر کے فرمایا تھا: ساز عشرت کی صدا مغرب کے ایوانوں میں سن، ساز عشرت کی صدا مغرب کے ایوانوں میں سن، اور ایران میں ذرا ماتم کی تیاری بھی دیکھ۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت مدینہ سے ہوتا ہے، جس کی بنیاد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ یہ تقویم قمری ہے اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں محرم، ذیقعد، ذی الحج اور رجب شامل ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ حرام ہے اور ان کا احترام واجب ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص پہلی محرم کا روزہ رکھے اور خدا سے کچھ طلب کرے تو خدا اس کی دعا قبول فرمائے گا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تھی۔ اسی مہینے میں واقعہ کربلا رونما ہوا، جو تاریخ انسانیت کا سب سے دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک معرکہ جہاں تعداد نہیں، کردار جیتا، جہاں طاقت نہیں، سچائی غالب آئی۔ اہل اسلام کے نزدیک محرم، خاص طور پر اس کے ابتدائی 10 دن، غم حسین علیہ السلام کے ایام ہے۔ یہ صرف ایک سانحہ نہیں بلکہ حق، صداقت، قربانی، صبر، عزیمت اور اللہ کی رضا کی ایسی مثال ہے جو ہر دور میں مشعل راہ ہے۔ کیا حسین علیہ السلام نے کسی سلطنت کے لیے قربانی دی؟ نہیں، انہوں نے دین کی بقا، عدل کے قیام اور ظلم کے انکار کے لیے قربانی دی۔ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ جس کے دامن میں تاریخ کی سب سے دل دہلا دینے والی قربانی رقم ہوئی۔ یہ صرف ہجری سال کا آغاز نہیں بلکہ صبر، وفا اور حق کے علمبرداروں کی یاد کا آغاز بھی ہے۔ ہر سال جب محرم آتا ہے تو دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے اہل ایمان کے دلوں میں ایک درد جاگتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جو کربلا کے ریگزاروں سے اٹھا، جہاں امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں نے ظلم کے خلاف سر بلند کیا اور حق کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی۔ محرم غم کا مہینہ ہے، لیکن یہ غم مایوسی یا کمزوری کا نہیں۔ یہ غم ہمیں جگاتا ہے، ہمیں اپنے ضمیر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ غم ہمیں حسین علیہ السلام بن کر جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ محرم یاد کا مہینہ ہے، یاد اس امام کی جو تنہا تھا
مگر حق پر تھا۔ یاد ان بچوں کی جو پیاسے تھے مگر لبیک کہتے رہے۔ یاد ان خواتین کی جنہوں نے خیموں میں جلے دلوں کے ساتھ صبر کی چادریں اوڑھ لی۔ یاد اس وفا کی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور محرم پیغام کا مہینہ ہے۔ پیغام یہ کہ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق والے کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔ پیغام یہ کہ قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ پیغام یہ کہ ظلم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کربلا کی صدا کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت 169 میں فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تو آئیے اس محرم میں صرف غم نہ منائیں، بلکہ اس غم کو شعور، عمل اور بیداری میں بدلیں، تاکہ ہم نہ صرف حسین علیہ السلام کو یاد کریں بلکہ حسین کا راستہ بھی اختیار کریں۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ صبر، ضبط اور حق کے لیے ڈٹے رہنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ مہینہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے۔ کیا ہم ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ؟ ناظرین کرام، آج کی قسط کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں محرم وقت کی یزیدیت کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر حق کے لیے سر بھی دینا پڑے تو حسین علیہ السلام کی طرح دیں، لیکن جھکے نہیں جھوٹ کے سامنے۔ سچ، صبر اور قربانی کے اس پیغام کے ساتھ ہم اگلی قسط میں حاضر ہوں گے، جہاں بات ہوگی مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کے سفر کی۔ سوچئے، سمجھیے اور سچ کا ساتھ دیجیے۔ اللہ حافظ۔